السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب, کہیے کیا حال احوال ہے, کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے, امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. اور جناب, ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں. ناول کا نام ہے کنارے خواب جو, مصنفہ ہے فرح بخاری. قسط نمبر 10. ورکرز کی تنخواہ بڑھانے کے مطالبے کے پیچھے جن 2-4 شرارتی قسم کے مزدوروں کا ہاتھ تھا, وکاس نے انہیں نوکری سے فارغ کر دیا تھا. کارخانے کی فضا تو چند دنوں میں ہی پہلے جیسی ہو گئی, پر نکالے جانے والے مزدوروں کو آرام نہ آیا. وکاس اس رات کا منظر کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا جب کال کر کے اسے کارخانے بلایا گیا, جہاں ہر طرف آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے. آگ بجھانے کی کوششیں بھی کچھ پر وقت نہ تھیں, اور اس کا رواں دواں کامیاب کاروبار راتوں رات کوئلہ ہو گیا. فیکٹری بند ہو گئی, کام مکمل ٹھپ ہو گیا, کیونکہ شدید ذہنی دباؤ نے وکاس کو سوچنے سمجھنے سے معذور کر دیا تھا. فیاض بھائی, شمع بھابھی اور نائلہ کی جذباتی سپورٹ بھی اٹھ کھڑا ہونے میں کامیاب نہیں کر پائی. لکڑی کے پرانے ڈیلرز کا وہ مقروض ہو چکا تھا. دوبارہ کام شروع کرنے کے لیے اسے کچھ نئے ڈیلرز کی تلاش تھی. ایک طرح سے سب کچھ ہی نئے سرے سے آغاز کرنا تھا. وکاس کے ایک دیرینہ دوست راشد علی نے اسے کاغان جانے کا مشورہ دیا. وہاں راشد کا اپنا ذاتی چھوٹا سا مکان تھا. وہ گرمیاں اپنی فیملی کے ساتھ وہیں گزارنے چلا جاتا, اور سردیوں میں وہ گھر خالی رہتا تھا. کاغان میں لکڑی کے 2-3 کاروباری حضرات سے اس کی ملاقات بھی راشد کی مدد سے طے پائی, اور وکاس 15-20 دن کے لیے کاغان آ گیا تاکہ تمام معاملات آرام سے طے کر کے نئی جگہ میں اپنے ڈپریشن کو کم کر کے خود کو دوبارہ کام کے لیے آمادہ کر سکے. نائلہ کی صحت کے مسائل اسے سفر نہ کرنے دیتے, ورنہ وہ اسے بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا. 5 ماہ پہلے اپنا چوتھا حمل بھی ضائع چلے جانے کے باعث وہ وکاس سے بھی زیادہ ڈپریس اور مایوس رہنے لگی تھی, جبکہ ان دنوں بھی امید سے ہی تھی. کاغان آ کر وکاس نے اگلے دن سے ہی کام شروع کر دیا. حالانکہ راشد اور فیاض بھائی نے اسے چند دن ریسٹ کا مشورہ دیا تھا, لیکن وکاس جانتا تھا کہ اسے ذہنی دباؤ سے تبھی نجات مل سکتی ہے جب آگے نئے کام کی کچھ امید پیدا ہو. اور اس بار قسمت نے بھی یاوری کی. 3 میں سے 2 جگہ سے اچھا رسپانس ملا, بلکہ سلطان صاحب کے ساتھ تقریباً تمام معاملات طے بھی پا گئے. وہ اسے راشد اور چند دوسرے بھروسے مند ڈیلرز کی گارنٹی پر لکڑی دینے کو تیار ہو گئے تھے, اور پیمنٹ بھی سال بھر بعد کرنے پر انہوں نے حامی بھر لی تھی. وکاس صحیح معنوں میں ذہنی پریشر سے کسی حد تک آزاد ہوا تھا. کاغان آئے اسے آج 5واں روز تھا, اور فی الحال کچھ دن مزید بھی اسے یہیں رہنا تھا. اس روز سلطان صاحب سے ان کے کارخانے میں ملاقات کر کے وہ واپس اپنی رہائش کی طرف جا رہا تھا جب گرلز کالج کی چھٹی ہونے کے باعث رش کی وجہ سے اس نے ایک ذیلی سڑک کی طرف کار موڑی. یہاں دور تک دکھائی دیتے راستے پر کوئی بھی نہیں تھا. وہ آگے سے اپنے راستے کا تعین کرتے کار چلاتے آگے آنے لگا جب نظر سڑک کنارے لنگڑا کر چلتی ایک کالج گرل پر پڑی. پیٹ کر کے جاتی اس لڑکی کو پہلی نظر میں وکاس نے ایک معذور لڑکی سمجھا, لیکن نزدیک سے گزرنے پر جب اس کے پاؤں پر پٹی بندھی دیکھی تو ساری بات سمجھ میں آ گئی. لڑکی پاؤں کی چوٹ کی وجہ سے لنگڑا کر چل رہی تھی. وکاس نے شیشہ نیچے اتار کر سپیڈ ایک دم کم کی. ایکسکیوز می. لڑکی بے طرح چونک کر رکی. ایک نظر بائیں ہاتھ دیکھا اور غائب دماغی سے کچھ دیر دیکھتی ہی رہی. ایک نہایت ہینڈسم نوجوان بڑی سی خوبصورت گاڑی روکے اس سے مخاطب تھا. کیا واقعی اس سے؟ شازمہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوچا, اور وکاس اپنی کار کا دروازہ کھولتے باہر آ گیا. کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ جی وہ. گھبرائیے نہیں, میں واقعی آپ کی ہیلپ کرنے کے خیال سے رکا ہوں. اس حالت میں آپ سے چلا نہیں جا رہا ہوگا. جبکہ شازمہ ابھی تک اسی ایک سوچ میں غرق تھی کہ بالآخر قدرت کو اس پر ترس آ ہی گیا. وہ ایک حسین امیر زادے کے روبرو تھی, اور اسے یہ موقع ہرگز ضائع نہیں کرنا تھا. ارے قدرت کہاں روز روز ساتھ دیتی ہے. جیو میری پاؤں کی چوٹ. وہ بظاہر جھجک کا تاثر دیتے ہلکا سا سر اسبات میں ہلا کر اس کی مدد لینے کو تیار ہو گئی. کہاں ہے آپ کا گھر؟ وہ اس کے بیٹھ جانے کے بعد گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھ رہا تھا. جی پیدل تو 20 منٹ کا راستہ ہے. شازمہ نے اپنی گھنی لمبی پلکیں اٹھا کر گھبراتے ہوئے بس ایک نظر اسے دیکھا, اور وکاس کچھ دیر کے لیے اس کے خوبصورت چہرے سے نظریں ہٹانا بالکل ہی بھول گیا. وہ فیکٹری میں بنی کسی پلاسٹک کی گڑیا جیسی تھی, بے حد نازک, سفید, گلابی, چنے چنے نقوش والی. کہاں جانا ہے آگے سے؟ وکاس کی نظریں سامنے راستے پر تو مجبوراً اٹھی تھیں, دل تو بار بار بائیں ہاتھ کو پھسل رہا تھا. وہ اسے راستہ بتانے لگی, اور واقعی 5 منٹ میں اس کا گھر آ گیا. لیکن وہ بھی کافی سمارٹ تھی.
بس میں یہیں اتروں گی۔ اس نے جیسے عجلت میں ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے وقاص کے ہاتھ پر رکھا، پھر فوراً ہی پیچھے کھینچ کر اپنی بے ساختہ حرکت پر خود ہی لجا گئی۔ کون سا ہے آپ کا گھر؟ وقاص نے دیکھا سامنے تو بڑی سڑک تھی، گھر تو بہت دور۔ جی وہ سڑک کے پاس سبز گیٹ کے ساتھ جو گلی جا رہی ہے نا، اس میں ہے۔ اوہ اچھا، آپ شاید احتیاطاً۔ جی، اس نے وقاص کی طرف دیکھتے اس کے اندازے کی تائید کی اور مسکرا کر شکریہ کہتے گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ ہائے یہ لمبی گاڑی کا حسین ترین سفر! شازمہ نے گھر تک کا راستہ کسی مدہوشی میں گزارا۔ کاش یہ سفر کچھ اور طویل ہوتا تو شاید تعارف وغیرہ تک بھی نوبت چلی جاتی۔ وہ محض آہ بھر کر رہ گئی۔ پر وقاص نے کچھ اور سوچ لیا تھا۔ تبھی اگلی دوپہر عین اسی وقت وہ پھر کالج گیٹ کے سامنے اس کے باہر نکلنے کا منتظر تھا، اور جو ہی وہ باہر نکل کر اپنے راستے پر مڑی، وقاص گاڑی لیے پیچھے آ گیا۔ آج بھی اس راستے پر وہ اکیلی تھی۔ وقاص نے ہارن بجا کر متوجہ کیا تو وہ چونک کر پلٹی، پھر اسے دیکھا تو مسکرا دی۔ وقاص نے شیشہ نیچے کیا۔ آئیے گا نہیں؟ آج تو پاؤں ٹھیک ہے، اس نے نیچے اشارہ کیا۔ تو میں جاؤں؟ وقاص نے اس کا ارادہ جاننا چاہا، اور یہ تو وہ بھی ہرگز نہیں چاہ رہی تھی، اس لیے مسکراتے ہوئے دوسری سائڈ سے آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اجازت ہو تو آج ہم بھی 20 منٹ میں گھر پہنچیں؟ وقاص نے شرارت کی تو شازمہ نے سمجھنے کے لیے کچھ ٹائم لیا، پھر ہلکا سا کہکہا لگایا۔ جی ضرور، کیونکہ کل گھر میں سب حیران تھے کہ میں اتنی جلدی گھر کیسے پہنچ گئی، وہ بھی زخمی پیر کے ساتھ۔ وقاص نے لقمہ دیا اور دونوں ہی ایک ساتھ ہنس پڑے۔ وقاص نے گاڑی گھر کے راستے پر موڑنے کے بجائے ایک دوسرے تنہا دکھائی دیتے راستے پر ڈال کر ایک سائڈ پر روک دی۔ یہ آپ کا روز کا راستہ ہے؟ شازمہ نے ہلکا سا جھجک کر پوچھا۔ نظریں جواب جاننے کے لیے وقاص کی جانب اٹھائیں تو اس نے سر نفی میں ہلایا۔ کل اتفاقاً گزرا تھا، آج دل نے کہا، اس نے صاف گوئی سے کہہ دیا۔ شازمہ کا دونوں مرتبہ آسانی سے کار میں بیٹھنے کی دعوت قبول کر لینا بھی وقاص کی جرأت کا سبب بنا تھا۔ لڑکی شوخ اور بے باک تھی۔ کاغان کی تنہائی میں جبکہ ڈپریشن سے نجات کے لیے کسی بہانے کی اشد ضرورت تھی، وقت گزاری کا ایسا حسین سامان کون کافر چھوڑ سکتا تھا؟ البتہ اپنی اصلی احتیاط پسندی کے باعث اپنی ذاتی زندگی سے متعلق شازمہ سے اتنا ہی شیئر کیا جتنا مزاج نے اجازت دی۔ بلا وجہ کیا ضرورت تھی اپنے شادی شدہ ہونے کا اقرار کرنے کی؟ یہاں گزرے 10-12 دنوں کو پھر کس نے یاد رکھنا تھا؟ وہ کالج کے بعد اب روزانہ شازمہ سے ملنے لگا تھا، اور وہ بھی بہانے باز نمبر 1 تھی۔ روزانہ ہی گھر میں کچھ نہ کچھ ایسا کہہ آتی کہ پھر کم از کم 1 گھنٹہ وہ دونوں ایک ساتھ گزارنے لگے۔ شازمہ کے گھر میں باپ، 3 بھائی، 3 بھابیاں اور ان کے ڈھیر سارے بچے تھے۔ وہ گھر کے ماحول سے تنگ تھی۔ تینوں بھائی معمولی کاروبار یا نوکریوں سے جڑے بمشکل گھر کی گاڑی کو کھینچے ہوئے تھے۔ شازمہ کا رشتہ اس کے باپ نے اپنے جیسے سفید پوشوں میں کر رکھا تھا، جس سے شازمہ قطعی خوش نہ تھی۔ اسے اپنے کم پڑھے لکھے معمولی دکاندار منگیتر کے نام سے بھی چڑ تھی۔ اس نے اپنے جن اونچے خوابوں کا ذکر وقاص سے کیا، بلا شبہ وہ ان پر پورا اترتا تھا، لیکن یہ وقاص جانتا تھا کہ وہ اس کے خوابوں کا شہزادہ نہیں ہے، اسے نائلہ کے پاس لوٹ جانا تھا۔ شازمہ کی البتہ دن بدن اس کی جانب بڑھتی توجہ اور محبت کی شدت کو دیکھتے وقاص نے فیصلہ کیا تھا کہ جانے سے پہلے وہ اسے حقیقت ضرور بتا دے گا، تاکہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتی رہے۔ لیکن واپسی سے 2 دن پہلے جب شمع بھابی کی طرف سے پریشان کن کال آئی کہ نائلہ کی طبیعت خراب ہے اور ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں، تو وقاص کے خیالات میں بدلاؤ آنے لگا۔ چوتھی مرتبہ کے بعد وہ جب خود لیڈی ڈاکٹر سے ملا تھا تو اس نے نہایت مایوسی سے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ نائلہ کا سسٹم بچہ کیری کرنے کے معاملے میں بہت کمزور ہے، مکمل بیڈ ریسٹ سے کچھ کامیابی کا امکان ہے۔ لیکن شمع بھابی نے جب 5ویں مرتبہ بھی وہی خبر سنائی تو وقاص کو یقین ہو گیا کہ مکمل بیڈ ریسٹ بھی طفل تسلی کے سوا کچھ نہیں، اور کاغان سے واپس آتے اس نے بجائے شازمہ کو اپنا سچ بتا کر ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہنے کے واپس آ کر بھی اس سے رابطہ برقرار رکھا۔ 4 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ ان 4 ماہ میں وقاص بے پناہ مصروف رہا۔ کاغان سے واپس آ کر کارخانے کی صفائی، مرمت، رنگ روغن کے بعد نئے مال کے ساتھ کام کا دوبارہ آغاز۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ اسے کام کاج کے دوران کارخانے میں راتیں بھی گزارنا پڑ گئیں۔ 4 ماہ بعد کام کسی حد تک چل نکلا۔ وقاص نے مہینوں بعد جیسے تھک ہار کر سکون کا سانس لیا تھا۔ اس رات وہ اتفاقاً اپنے کارخانے میں رک گیا تھا جب شازمہ کی نہایت پریشانی کے عالم میں کال آئی۔ اس نے بتایا کہ باپ اور بھائیوں نے اس کی شادی کی تاریخ طے کر دی تھی اور وہ مدد کے لیے وقاص کو بلا رہی تھی۔ وقاص فوری طور پر تو محض تسلی ہی دے پایا کہ ایسی کسی سچویشن کے لیے ذہنی طور پر وہ قطعی تیار نہیں تھا۔ بہت سوچنے پر اسے 2 ہی راہیں سجھائی دی۔
یا تو وہ شازمہ پر اپنی شادی کا سچ ظاہر کر کے اسے پیچھا چھڑوا لیتا تاکہ جہاں اس کا باپ اس کی شادی کر رہا ہے وہ اسے قبول کرتے ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے چلی جاتی۔ دوسرے وہ کچھ اس طرح شازمہ کو اپنی زندگی میں شامل کرتا کہ نائلہ کو اس کی بھنک بھی نہ پڑے، لیکن نائلہ کو اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک بڑے گھر کی مضبوط بیک گراؤنڈ رکھنے والی عورت تھی۔ وقاص نے سر نفی میں ہلایا۔ نائلہ کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جہاں تک بات تھی شازمہ کو زندگی میں شامل کرنے کی، تو اس حوالے سے وقاص کا واحد مفاد اولاد کی خوشی کا حصول تھا۔ نائلہ اپنی مرضی اور خوشی سے اس بات کے لیے کبھی راضی نہ ہوتی، لیکن ان تمام سوچوں کے باوجود وقاص ابھی تک کنفیوز تھا۔ کسی حتمی فیصلے تک پہنچنا بہت مشکل تھا۔ اس نے ہفتہ بھر باتوں سے شازمہ کو ٹالا، لیکن اس 8ویں صبح وقاص کے لیے شازمہ کو ٹالنا ناممکن ہو گیا، کیونکہ وہ اپنا گھر شہر چھوڑ کر اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ وقاص کے پاس اب سوائے اسے اپنانے کے کوئی چارہ نہ رہا۔ فوری طور پر اسے ایک ہوٹل میں ٹھہرا کر 3 دن کے اندر ایک گھر کا بندوبست کر کے شازمہ سے شادی کر کے وہ اس کے ساتھ ہی رہنے لگا، اور یہ وہ دن تھے جب گھر میں سب اس کی اس روٹین کے عادی ہو چکے تھے۔ کارخانے کی مصروفیت میں وہ ہفتے کے 5 دن ویسے ہی کارخانے کی نظر کر رہا تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والی اتنی بڑی تبدیلی کا گھر میں نوٹس نہیں لیا گیا۔ شازمہ کے سامنے بھی یہی بہانہ کام آیا اور وقاص کے لیے اپنے دونوں گھروں کو کامیابی سے مینج کرنا آسان ہو گیا، اور شازمہ کے اس کی زندگی میں شامل ہوئے بھی 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ نائلہ نے اسے ایک مرتبہ پھر اپنے امید سے ہونے کی خبر سنائی۔ 6 ماہ تک شازمہ اس کے ساتھ اس پہلے گھر میں رہی جہاں شب و روز بڑے سکون سے گزرے، کیونکہ شوہر ہفتے کی 5-6 راتیں اس کے پاس ہی گزارتا تھا، اور وہ تو وقاص کے معاملے میں ویسے بھی کسی شبہ کا شکار تھی ہی نہیں۔ البتہ وقاص کو چند جاننے والوں نے جب بار بار اس محلے میں آتے جاتے دیکھا تو چہم گوئیاں ہونے لگیں، اسی لیے وقاص کو وہ علاقہ چھوڑ کر ایک بالکل انجان علاقے کا انتخاب کرنا پڑا۔ یوں شازمہ کی آمد اس نئے محلے میں ہوئی۔ ادھر نائلہ کی صحت دن بدن بہتری کی طرف گامزن ہونا شروع ہو گئی۔ پہلی مرتبہ وہ اپنے حمل کے 7ویں ماہ میں داخل ہوئی تھی۔ وقاص کو معلوم ہی اب ہوا کہ اس بار شمع بھابھی کی کوششوں سے نائلہ کی ڈاکٹر بھی تبدیل کی گئی تھی اور بچے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کچھ خاص ٹریٹمنٹ بھی کی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس بار زچہ بچہ دونوں بخیریت تھے۔ وقاص کے لیے بھی نائلہ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ تبھی نئے گھر میں اس نے شازمہ کے ساتھ اس پرانی روٹین کو ترک کر دیا۔ فیکٹری کا کام یوں بھی اچھی طرح چلنے لگا تھا۔ اب وہ 6 راتیں نائلہ کے پاس گزارتا اور ویکنڈ پر شازمہ کے پاس آ جاتا۔ یہاں آ کر شازمہ کے ستارے تو گردش میں آ گئے، لیکن نائلہ نے وقاص کو بیٹی کی شکل میں اولاد کی خوشی عطا کر دی۔ شازمہ کی راتیں تنہا گزرنے لگیں، لیکن وقاص کو اس کی ذرا پرواہ نہ تھی۔ اس کا بے تاب دل کارخانے کے بعد بیٹی کو دیکھنے، اسے اٹھانے اور پیار کرنے کو ہمکتا رہتا، اور اب اس نئے محلے میں 1 سال گزرنے کے بعد حالات یہ کس نہج پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ شازمہ نے خالی خالی نظروں سے اس چھوٹے سے گھر کے در و دیوار کو دیکھتے کارنس پہ سجی وقاص کی تصویر کو دیکھا۔ آج وقاص اسے 2 آپشنز دے کر گیا تھا، اور بقول وقاص ان 2 کے علاوہ اس کے پاس کوئی تیسرا راستہ نہیں تھا۔ آپ کسی کو بلوا لیتے سر، ذرا جذباتی سپورٹ مل جاتی ہے۔ ہاں، تائید میں سر ہلاتے انہوں نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو سوار نے جلدی سے آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ رفیق سر کو اگلی صبح جس وقت ڈسچارج کیا گیا تب صدیق اور دیا کے ابو اشفاق انکل ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ وہی ان کو گھر بھی لے گئے اور سوار ہاسپٹل سے سیدھا اپنے ہوٹل چلا گیا تھا۔ سہ پہر تک کا وقت ہوٹل کے معاملات میں ان کا حال تک پوچھ نہیں پایا، اس لیے اب 4 بجے کے قریب تھوڑی فرصت میسر ہوئی تو ان کی خیریت دریافت کرنے گھر آ گیا۔ کنان نے اپنی پھپھو کو کال کی ہے، امید ہے شام یا رات تک آ پہنچیں گی، حالانکہ خاصی خفا ہو کر گئی تھیں۔ وہ کچھ یاد کر کے مسکرائے اور سوار بھی سمجھ گیا کہ ان کا اشارہ کس جانب ہے۔ اور آپ کی بڑی بیٹی؟ میں نے کنان کو منع کیا تھا، بلا وجہ پریشان ہو جائے گی، ابھی اسے زیادہ دن بھی نہیں ہوئے یہاں سے گئے۔ سیدھا ہو کر بیٹھتے انہوں نے چائے کا کپ اٹھایا اور ٹرے سوار کی طرف کھسکائی۔ چائے لو سوار، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ جی سر۔ کسی تصور سے باہر آ کر اس نے بظاہر مستعد نظر آنے کی کوشش کی اور کپ اٹھا لیا۔ چائے کی ٹرے بھی اماں اندر لائی تھیں، جانے وہ جان کی دشمن کہاں چھپی ہوئی تھی۔ خدمت سے آری خاتون، اناپ پرست۔ گرم گھونٹ نے ہونٹ جلائے تو وہ بلا وجہ ہی مسکرا دیا۔ پچھلی رات کے ٹھنڈے میٹھے اقرار کے بعد توقعات از خود بلندی کی طرف پرواز کرنے لگی تھیں۔ ایسی سوچ فطری ضرور ہوتی ہے، لیکن اس میں دانش مندی کہیں نہیں ہوتی۔ خواہشوں کے سبک رفتار گھوڑے کو بے لگام نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس نے خوب لطف لے کر چائے ختم کی۔ ان ہاتھوں کا ذائقہ ہی بہت تھا سکون پانے کو۔
کچھ منگوانا ہو سر تو بتا دیں، میں لے آتا ہوں۔ خالی کپ ٹرے میں رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں شرمندہ کرتے ہو سوار؟ اپنے کام، اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر تمہارا آنا ہی کیا کم ہے؟ پھر پچھلی رات کی اتنی طویل ڈیوٹی۔ معمولی سی خدمت کو ڈیوٹی کہہ کر شرمندہ تو آپ کر رہے ہیں سر۔ اتنی گہریت سے بات کریں گے تو مجھے لگے گا یہاں سے جانے کے بعد میں واقعی یہاں سے چلا گیا ہوں۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ مجھ سے پرانے دنوں سا برتاؤ کرتے ہیں۔ میں آپ سے جونیئر ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ میری آپ سے پہچان کا یہ رویہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، وہ بے ساختہ ہنس پڑے۔ سوار کی جذباتی تقریر کافی طویل تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی عصمت علی سارا سامان لے آیا تھا۔ کچھ منگوانا ہوتا تو ضرور میں تم سے کہہ دیتا۔ خیریت واقعی نہیں برت رہا، بس میں چاہتا ہوں کہ تم ریسٹ کرو۔ ریسٹ کا ٹائم تو اب رات کو ہی ملے گا سر۔ آپ البتہ آرام کریں، مجھے کوکنگ کلاس کے لیے نکلنا ہے، اب اجازت چاہوں گا۔ وہ ان سے مصافحہ کر کے باہر نکل آیا۔ ٹھنڈی ہواؤں میں لپٹی وہ بسنتی سی پھوار تھی جو سمٹ کر برآمدے کے کونے سے سوار کی کنکھیوں کو محسوس ہوئی تھی۔ بہاروں کی وہ ملکہ کہیں بہت قریب تھی۔ دل ایک مسحور کن احساس کی سرخوشی میں پھیل کر سکڑا اور خوشی کی ٹھنڈی سی لہر اندر تک اتر گئی۔ قدم سست ہوتے اب بالکل ہی رک گئے تھے۔ اس بار قدرے اعتماد سے اس نے رخ موڑ کر بائیں جانب دیکھا۔ پکے لیموں سے کچے پیلے رنگ میں وہ معمول سے کہیں زیادہ فریش اور گلابی سی نظر آ رہی تھی۔ سوار بجائے جالی اور شیشے والے دروازے سے باہر نکلنے کے چند قدم چل کر کچن کی سائڈ پر آیا۔ وہ کچن کے دروازے سے باہر نکل کر وہیں جم گئی تھی۔ بات کرنا اب ذرا آسان تھا کیونکہ رفیق سر کے کمرے سے اب وہ دور آ گیا تھا۔ نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو معلوم نہیں مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی یا مسکراہٹ روکنے کی۔ سوار اپنا اعتماد بحال کر چکا تھا۔ دونوں ہاتھ پیچھے کمر پر باندھتے تھوڑا سا آگے کو جھکا۔ اکیڈمی جا رہا ہوں، آؤ ایک ساتھ چلتے ہیں۔ میں تو وہ پوری ڈوب گئی مدھم ساحر لہجے میں آؤ کی پکار نے پچھلی رات کے خواب کی کیفیت کو چھن سے توڑا۔ کنان کا پورا دن کسی بے یقینی میں بسر ہوا تھا۔ رات جو ہوا کیا وہ واقعی ہوا تھا؟ میں آج نہیں جا رہی، ابو اکیلے ہیں، وہ کسی حد تک ماحول میں آ گئی۔ اچھی بات ہے، لیکن پکنک؟ جی؟ کنان نے تعجب سے پہلی مرتبہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ پکنک کے لیے منع تو نہیں کریں گی نا؟ لیکن ابو، وہ اٹک سی گئی۔ اسی لیے میں پروگرام کو تھوڑا آگے کر رہا ہوں۔ وہ اب دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ سر کی طبیعت انشاءاللہ سنبھل جائے گی۔ تم ہاں کر کے میری طبیعت بحال کر دو۔ وہ اب پوری طرح شرارت کے موڈ میں تھا۔ کنان نے مسکرا کر سر ہولے سے اس بات میں ہلایا۔ تھینک یو سو مچ کنان، کل اکیڈمی میں ملتے ہیں، بائے۔ وہ مسکرا کر باہر نکل گیا اور وہ خالی خالی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھے گئی۔ کوئی انہونی تھی جو ہو کر رہی، جس کے نہ ہونے کی ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی جائیں، اس کے ہو جانے پر تو دل درد سے تڑپتا ہے، اپنی بے بسی پر روتا اور بلکتا ہے۔ پر وہ کنان نے پلکیں اوپر اٹھائیں تو نظر برآمدے کی دیوار پر لگے آئینے میں دکھائی دیتی اپنی صورت پر پڑی۔ بسنتی پیلے دوپٹے کے حالے میں نظر آتا وہ چہرہ کیوں آج اتنی شادابی لیے ہوئے تھا۔ وہ دل لوٹنے والا محض آؤ کہہ کر جتا دیتا ہے کہ تعلقات کی نوعیت اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ جس بگاڑ سے ڈر رہی تھی، سوار کے لہجے نے بتا دیا کہ وہی تو سدھار ہے۔ لہروں پر ڈولتی ناؤ کو پتوار میسر آ گئے تھے، کنارہ دکھائی دینے لگا تھا۔ محبت ڈبو دیتی ہے، نرا وہم ہے، وہ تو استحکام سے جمی تھی، بنا کسی الجھن اور گھبراہٹ میں پڑے۔ محبت پار لے جا رہی تھی، سبک لہروں پر ہلکورے کھاتی کشتی کو کسی طوفان کا خوف نہیں تھا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر اطمینان سے پلٹی، جو بھول رہی تھی کہ لہروں پہ تیرتی کشتی کو محض طوفانی موجوں سے ہی نہیں، کبھی کبھار موجوں میں گھومتے بھنور کا سامنا بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے گرداب در گرداب بھنور کے امید بھری نگاہیں کنارے پر جمی رہ جاتی ہیں اور کشتی بھنور میں چکر کھاتی بے امیک اندھیروں میں ڈوبتی چلی جاتی ہے، پھر کنارہ بہت دور چھوٹ جاتا ہے۔ کتنے ہوئے؟ 90 روپے۔ اس نے بجھا سگریٹ دور جھاڑیوں میں پھینکا۔ ادھیڑ عمر آدمی نے بٹوے سے 100 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اوپر کی جیب سے بقایا 10 روپے آدمی کی طرف بڑھائے۔ تبھی بائیں جانب سے ٹیکسی کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آ بیٹھا۔ ضرور کوئی نئی سواری آئی تھی۔ اس نے روپیہ سنبھال کر رخ بائیں جانب موڑا۔ ہلکی سی شناسائی کی جھلک آنکھوں میں نمودار ہوئی، لیکن شناخت مکمل واضح نہیں ہو پائی۔ یاد دلاؤں؟ سوار نے کالے چشمے کو سینے پر صاف کر کے 2 بٹنوں کے درمیان لٹکایا۔ پیشانی کے بگڑے بل البتہ خوب سختی کے تیور لیے ہوئے تھے۔ یہ داڑھی والا تو اس روز ٹیکسی ڈرائیور کے ذہن میں بارش والی رات کا منظر تازہ ہوا تو انداز میں واضح بے چینی کا عنصر نمایاں ہوا۔ ٹھیک سمجھے،
سوار نے رخ تھوڑا مزید اس کی جانب موڑا۔ میں وہی ہوں جسے میری ہونے والی بیوی کے ساتھ تم نے میری سسرال چھوڑا تھا، اور تم وہ ہو جسے ٹیکسی چلانے سے زیادہ جاسوس بننے کا شوق ہے۔ سوار نے ایک ہی جملے میں اپنی وہاں موجودگی کا سبب بھی جتا دیا۔ ٹیکسی والا اب پوری طرح خود کو سنبھال چکا تھا۔ میں تو تمہارے بھلے کے لیے… ہاں سمجھ گیا۔ سوار نے اس کی بات بھی پوری نہیں ہونے دی۔ اور آج میں بھی تمہارے بھلے کے لیے آیا ہوں۔ اب احسان کا بدلہ تو بنتا ہے نا؟ سوار طنزیہ مسکرایا۔ ڈرائیور جواباً خاموش ہی رہا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ سوار کی مسکراہٹ یکلخت غائب ہوئی۔ شمشید۔ ٹیکسی والا مکمل اس کے روب میں دبا لگ رہا تھا۔ آئندہ محتاط رہنا جمشید۔ سوار کے لہجے میں محسوس کی جانے والی سرسراہٹ تھی۔ کسی پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لینا۔ آج صرف سمجھا رہا ہوں، اگلی بار اتنی مہلت بھی نہیں دوں گا۔ اور یاد رکھو، جو میرے بارے میں جانتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے کہ دراصل میں کیا ہوں، لہٰذا کوشش کرنا کہ آگے تمہارے کسی راستے کی دیوار بن کر کم از کم میں کھڑا نظر نہ آؤں، ورنہ نقصان صرف تمہارا ہوگا۔ سوار کے لہجے کی درستی نے جمشید کی زبان گنگ کر دی تھی۔ جوابی وار تو دور، وہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا تھا، اور سوار اپنی بات مکمل کر کے باہر نکل گیا۔ جمشید نے اس کے چلے جانے کے بعد اسٹیئرنگ پر مکہ مارا تھا۔ دیکھ لوں گا تمہیں۔ وہ ایک بادلوں بھری صبح تھی۔ بارش کا امکان تو کم تھا، بادل البتہ زمین پر اتر آئے تھے۔ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو مال روڈ دھند نما گہرے بادلوں میں پوری طرح لپٹی تھی، لیکن یہاں جی پی او کے بائیں جانب اوپر کشمیر پوائنٹ کو جانے والا راستہ اب نسبتاً کلیئر ہو رہا تھا۔ کہیں بادلوں کی لکیر سی شرکن گرپن دکھائی دیتی تو کہیں کوئی بالکل صاف سی جگہ آ جاتی۔ ناظمہ کوکنگ اسکول کا یہ 12 رکنی قافلہ اب وومن کالج کے آگے سے گزر رہا تھا۔ بلیک فل شرٹ، سلیو لیس اوپن براؤن اپر اور براؤن پینٹ میں پہاڑوں کی چمکتی صبح سا فریش وہ سوار علی تھا جو کالج کا بورڈ دکھائی دیتے ہی بے ساختہ در آتی مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے موبائل پر جھک گیا تھا۔ دیا اپنا کالج آنے پر خاصی خوش اور پرجوش نظر آنے لگی تھی۔ سیما اور بشرا باجی بھی کچھ 5-6 سال پہلے کے کسی بیچ کی اسی کالج کی اسٹوڈنٹ تھی۔ سعدیہ اور مریم پچھلے سال یہیں کی فارغ التحصیل تھی، لہٰذا دور تک ان سب کا موضوع اپنا کالج ہی رہا۔ سوار اب دانستہ چند قدم پیچھے چلتے کنان کی تیاری کا چپکے چپکے جائزہ لے رہا تھا۔ آج وہ اس کے فیورٹ پرپل کلر میں تھی۔ گہری جامنی قمیض پر تیز رنگوں کا پھولدار پرنٹ تھا۔ سر پر آج اسکارف کے بجائے انگوری بارڈر والی پرپل شال لے رکھی تھی۔ شولڈر کٹ بال اونچی پونی میں قید تھے۔ کانوں میں کرسٹل گرین ٹاپس پہنے آج وہ ہلکا ہلکا میک اپ بھی کیے ہوئے تھی۔ لپسٹک لائٹ پنک سے کچھ زیادہ تیز تھی جو ہمیشہ سادہ رہنے والی کنان کے چہرے کو مزید پر رونق بنا رہی تھی۔ اس نے دل کی کتاب پہ تحریر کیا، آج کا دن زندگی کے چند حسین ترین دنوں میں سے ایک ہے۔ خوشی کیا ہے؟ غالباً ضبط کا وہ پیمانہ جو ہاتھوں سے چھلکے تو بادہ ساری کائنات کو اپنے نشے میں رنگ ڈالے۔ وہ بھی اب تک کے وقت میں محبت کی مے کو انگلیوں میں تھامے اپنی ہی خوشیوں کی راہ روکے کھڑا تھا۔ دل آج مدت بعد خواہشوں امنگوں کی آواز پہ لپک رہا تھا۔ یہ کہتے کہ ہمارا نام بھی شامل ہو محبت کی کہانیوں میں، ہم بھی لکھیں وہ داستان، ہوائیں جس کی خوشبو اپنے دامن میں لیے نگر نگر گھوما کرتی ہیں۔ تم ہی اس دل بیزار کی وہ واحد خوشی ہو جس کا حصول زندگی تو جدائی موت ہے۔ رگوں پے میں دوڑتا یہ محبت کا نشہ میرے لیے بہت نیا، بہت اچھوتا ہے۔ دل تسلیم کرتا نظر آتا ہے کہ یہ وہ نہیں جو تباہی کا سامان کرتی ہے، یہ وہ ہے جو زندگی کی طرف لاتی۔ محبت جو تقدس کے حصار میں رقصاں فقط خیال ناز سے تسکین پانے کو ہی حاصل زندگی سمجھتی ہے۔ وہ اور کنان تو کبھی ایک دوسرے سے جدا تھے ہی نہیں، بس ملنے کا وقت قدرت نے یہی معین کیا تھا، اور قدرت ہی اس خوشی کی راہوں کو سہل کرے گی، یہ سوار کا یقین تھا۔ سڑک کنارے ایک نسبتاً کھلی جگہ آ جانے پر وہ سب سستانے کے لیے رکے تو پہلا فوٹوگرافی سیشن شروع ہوا۔ سوار نے سرسری ایک نظر عمران کو دیکھا تو لب مسکرا دیے۔ آج وہ بھی محتاط دکھائی دیتے محض وادی کے مناظر لے رہا تھا۔ سوار نے بھی چند تصاویر لڑکیوں کی مخالف سمت میں دکھائی دیتے خوبصورت مناظر کی لے کر کیمرہ جیب میں رکھ دیا۔ کیمرے والا نیا موبائل اس نے 2 روز قبل ہی خریدا تھا۔ جوسز اور پانی پینے کے بعد سفر کا دوبارہ آغاز ہوا۔ آتی جاتی ٹریفک کے خیال سے سب 2-2 ہو کر قطار میں چلنے لگے۔ کنان دیا کا ہاتھ تھامے ذرا آگے تھی اور وہ نادانستگی میں انم کے ساتھ آ گیا تھا، یا شاید انم نے اس کو چنا تھا ساتھ چلنے کے لیے۔ ہمیں چاہیے اپنے لیے کم از کم 1 گھنٹہ جاگنگ کا وقت روزانہ صبح نکالا کریں۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے آج واک کرتے، کیوں سوار؟
وہ ہمیشہ بنا بھائی لگائے ہی اس سے بات کیا کرتی۔ مشورہ تو بہت عمدہ ہے، لیکن آج جس طرح ڈھیروں کام دھندے چھوڑے یہاں بے فکری کی چند سانسیں لے رہے ہیں، کیا یہ روزانہ ممکن ہے؟ صحیح کہتے ہو سوار، ان سے آگے چلتی بشرا باجی ہنس کر پلٹی۔ ایک میں ہی اگر آج صبح اپنے یہاں کے لیے نکلنے کا نقشہ کھینچوں تو تم سب کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے۔ اور کیا، آنکھ کھلتے ہی زندگی کو تیز رفتار چابی لگ جاتی ہے۔ یہ سیما باجی تھی۔ اکثر تو ناشتہ بھی اسی تیز رفتاری کی نظر ہو جاتا ہے، مریم نے بھی تائید کی۔ ہمیں تو ڈھنگ کا ناشتہ اتوار کو ہی نصیب ہوتا ہے، سعدیہ نے افسوس سے منہ بنایا۔ مطلب جاگنگ کو پروموٹ کرنے والا یہاں ایک بھی نہیں، انم نے منہ بنایا۔ ایسی ہی حوصلہ شکن باتوں کی وجہ سے آج ہم صحت اور صفائی دونوں میں بہت پیچھے ہیں۔ آسا نے تعصب سے سر ہلاتے انم کا ساتھ دیا۔ ہاں ویسے جاگنگ کی اہمیت کو تو رد نہیں کیا جا سکتا۔ رش کم ہوتے ہی دیا اور کنان بھی تھوڑا پیچھے آ گئی تھی، اور آج صبح کی تیاری اس لیے مشکل لگی کیونکہ ہم پکنک کے لیے نکل رہے تھے۔ اہتمام روٹین سے ہٹ کر تھا۔ کنان نے بھی پہلی مرتبہ حصہ لے کر خود کو انم کا ہمنوا ثابت کیا۔ ایگزیکٹلی، انم نے انگلی اٹھا کر تائید کی۔ جاگنگ کے لیے بغیر کسی تیاری میں پڑے بندہ کم از کم آدھا گھنٹہ 40 منٹ روزانہ نکال سکتا ہے، اور ترقی یافتہ ممالک میں زندگی کا کم مصروف ہوتی ہے۔ مغرب میں تو مارننگ واک معمولات میں شامل ہے۔ یہ پھر کنان تھی جس نے اب سوار کا جملہ پکڑا تھا، اور کافی دیر سے چپ سوار نے بھی پہلا ڈائریکٹ جواب دیا۔ اور ہماری مشرقی خواتین کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا سارا دن جاگنگ میں گزرتا ہے؟ کافی دیر سے خاموش سوار نے بھی پہلا ڈائریکٹ جواب دیا، اور سیما بشرا باجی کے مشترکہ کہکہے نے کھل کر سوار کی تائید کی۔ کنان غصے سے بل کھا کر رہ گئی۔ وہ غصے سے ادھر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن آج ان آنکھوں کے پیغام بہت بدلے بدلے تھے۔ وہ حسین نگاہ تو عام حالات میں سامنے ٹھہرنے نہ دیتی، آج تو مفہوم ہی الگ تھا۔ اور یہ آنکھوں کی تحریر پڑھنا کتنا جادو اثر ہوتا ہے، اب سے پہلے صرف سنا تھا اس بارے میں۔ معلوم اب ہوا کہ یہ چند حرف محبت تو بڑے ہی سادہ و آسان ہوتے ہیں۔ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے جو زور چاہیے، دل اس کا متحمل نہیں ہو پاتا۔ سوار اسے چڑھا رہا تھا، اپنی جانب دیکھنے پر اکسا رہا تھا، لیکن دل ناتواں میں تاب کہاں تھی۔ ویسے تھینک یو سوار، بشرا باجی نے بڑی دیر بعد ہنسی روکی۔ ہماری حالت کی اس سے بہتر ترجمانی نہیں ہو سکتی۔ لیکن افسوس بشرا باجی کے اس جملے کا مفہوم بھی صرف آپ ہی سمجھ پائیں۔ سوار نے دکھ بھری آہ نکالی۔ فکر نہ کرو سوار، سیما باجی نے گردن پھیری۔ ایک ایک کر کے جب یہ سب بھی گھر گھر ہستی والی ہو جائیں گی تو ان گولڈن ورڈز کو یاد کر کے اپنے آپ میں مسکرایا کریں گی۔ اچھا، سوار نے بے یقینی سے کان کی لو کھجائی۔ مسکرانے والی بات کچھ ہضم نہیں ہوئی۔ اپنے والی کے مستقبل کا تصور کیا تو سوائے اٹھا پٹک کے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ تم سے شادی کر کے تو زندگی عذاب میں آ گئی، سارا دن کام ختم نہیں ہوتے، اوپر سے نام نیکی کچھ نہیں۔ اف، وہ جھرجھری لے کر حال میں آیا۔ دل کی تسلی کے لیے فوراً دلیر بھائی کو آواز دی۔ کیوں دلیر بھائی؟ ہماری بھابھی کام کاج کر کے مسکرایا کرتی ہیں۔ توبہ کرو مڑے، دلیر بھائی نے دونوں کانوں کو چھوا اور سب کا کہکہا بلند ہوا۔ ہمارا جرأت نہیں کہ گھر جا کر پانی بھی مانگ لے، ایک گلاس پانی کے بدلے کون اتنا لمبا تقریر سنے۔ دیکھ لی سیما باجی، گولڈن ورڈز کی نہ قدری۔ گھر کے کاموں کو یہاں جاگنگ سمجھ کے کرنے والا ایک بھی نہیں۔ اچھا ہے نا، اور لو مشرقی خواتین کی سائڈ۔ عمران طنزیہ مسکرایا۔ مشرق کے محنتی مرد تمہیں دکھائی نہیں دیے نا؟ ارے بس بھی کرو، آمنہ نے ہاتھ جوڑ دیے، ہمیں تو بھوک ستا رہی ہے، کوئی پیٹیز ہی نکال دے۔ ہاں آمنہ باجی، یہ خوب کہا۔ پام کے درختوں تلے وہ پھر ایک کھلی جگہ آ گئی تھی، بیٹھنے کے لیے بینچ بھی تھے۔ نیچے جنگل کا ویو بھی بہت خوبصورت تھا۔ کچھ نے تھک کر نشست سنبھالی۔ کھانے پینے کا سامان سب نے اپنے اپنے ہینڈ بیگز میں تقسیم کر رکھا تھا۔ سوار نے ایک سینڈوچ کولڈ ڈرنک کے ساتھ لیا اور وادی کی تصویر بنانے لگا۔ پیٹیز سوار، انم ڈسپوزیبل پلیٹ میں پیٹیز لیے جنگلے کے قریب آئی۔ شکریہ انم، سینڈوچ کافی تھا۔ سوار نے موبائل آف کیا۔ آج آپ کی ڈریسنگ لاجواب ہے سوار۔ انم نے ایک ادا سے مسکرا کر دیکھا تو سوار بری طرح چونکا، پھر جھینپ گیا۔ جواب بھی بن نہیں پایا۔ نظر بے ارادہ ہی دور کے ایک بینچ پر گئی۔ کسی نے پہلی بار چوری چوری ادھر دیکھا تھا۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا آج، انم جنگلے پر ہاتھ رکھے افسردہ لہجے میں بولی، اور سوار جو نیچے جنگل میں بکھری خوبصورتی کی طرف متوجہ ہونے لگا تھا، رخ موڑ کر انم کو دیکھنے لگا۔ 18-20 دنوں بعد نہ جانے کون کہاں ہوگا، وہ ہنوز دکھی تھی۔ زندگی تو مسلسل سفر ہے نا انم جی۔ سوار کے دل پر بھی فراق یار کا سایہ سا لہرایا۔ انسان جو دنیا کے سامنے ظاہر کرتا ہے وہ تو در حقیقت کچھ بھی نہیں، جو دنیا اندر آباد ہے اصل میں وہی آئینہ ہے۔
کبھی اس بات پر بھی رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دل کے آئینے کو اس نے دنیا سے پوشیدہ رکھا، کیونکہ ہم اپنے اندر کی آباد دنیا سے بہت ہٹ کر سب کے سامنے آتے ہیں۔ کون جان سکتا ہے ہنسی مذاق سے سب کا دل بہلانے والا اس وقت اپنے اندر ضبط کے کیسے امتحان سے نبرد آزما ہے۔ اندر کی سچی کیفیت جو یہ کہہ رہی تھی کہ قدرت کے اس زندہ منظر میں دور تک دکھائی دیتی ٹھنڈی سڑک پر اس پرپل کپڑوں والی کا ہاتھ تھامے اس کے کانوں میں محبت کی سرگوشیاں کرتے بس چلتا چلا جائے۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ انم کے سبھی انداز آج شیرنی میں گھلے تھے۔ سوار نے سر جھٹکا۔ کچھ نہیں، آئیے سب کی طرف چلتے ہیں۔ چند ثانیے پہلے بس لمحے بھر کو ابلیس مردود نے بہکایا کہ اگر کسی کو جیلس کرنا ہے تو اس سے بہتر موقع میسر نہیں آ سکتا۔ صد شکر کہ وہ گمراہ کن لمحہ آ کر بے سود پلٹ گیا۔ کنان کی توجہ پانے کے لیے کسی معصوم انجان دل سے کھیلنا کم ظرفی کا کس قدر پست درجہ ہو سکتا ہے۔ وہ چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے انم سے پہلے ہی وہاں سے چند قدم آگے نکل آیا تو انم بھی مقصد حاصل نہ ہونے پر مایوس سی پلٹ آئی۔ چلو بھائی، بہت ریسٹ کر لیا، اسی نے سب کو منتشر کیا اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ سب کشمیر پوائنٹ پہنچ گئے۔ دلیر بھائی نے بازو پر باز بٹھا رکھا تھا۔ سوار اور عمران نے ہر اینگل سے ان کی تصاویر لی۔ لڑکیاں وزیر اعظم ہاؤس دیکھنے کی بےتابی میں ٹرین کی طرف بھاگی۔ باقی بچے ہوں نے کھانے پینے کی شاپس کا رخ کیا۔ دلیر بھائی اور عمران بھی انہی میں شامل تھے۔ سوار کے دماغ پہ البتہ تصویریں بنانے کی دھن لگی تھی۔ کسی نے اگر 2 دن پہلے نیا موبائل لیا ہو تو ایسی کیفیت فطری ہوتی ہے۔ وہ سب سے الگ ہو کر ایک اکیلے راستے پر چل پڑا۔ تصویریں بنا لینے کے بعد اب وہ نیچے وادی میں قریب 30-40 فٹ نیچے ایک لکڑی کے ہٹ کو دیکھ رہا تھا۔ ہجوم سے دور اس منظر نامے میں یا وہ تھا یا قدرت کی خوبصورتی۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا جب ایک واٹس ایپ پیغام نے سوار کی توجہ حاصل کی۔ نمبر بالکل نیا تھا۔ وہ حیرت سے ریڈ کرنے لگا۔ مری میں کچھ بھی واقع ہو سکتا ہے۔ اس کی فضا میں رومان ہے، ہوا میں تجسس ہے۔ اس خوشگوار سیاحتی مقام کے راستے زمین اور جنت دونوں سے بغل گیر ہوتے ہیں اور یہاں محبت میں گرفتار ہو جانا بہت معمول کی بات ہے۔ امریکن جرنلسٹ کمیلے۔ واؤ! وہ بھیجنے والے کی معلومات کو داد دیتے ایک بار پھر پڑھنے لگا جب اسی نمبر سے ایک تصویر موصول ہونے لگی، اور مکمل ہونے پر جب وہ نمایاں ہوئی تو سوار کی آنکھیں حقیقی حیرت سے ساکن ہوئیں، کیونکہ وہ اس کی اپنی ہی ایک تصویر تھی، آج ہی کے کپڑوں میں، جب وہ دلیر بھائی کے بازو پر بیٹھے باز کی تصویر لے رہا تھا۔ ہونٹوں پر نیچرل سی ہنسی لیے وہ دلیر بھائی کی تصویر بنانے میں اتنا مگن تھا کہ کہیں نزدیک سے اس کے چہرے کی تصویر لیے جانے کا اسے پتہ بھی نہیں چل سکا تھا۔ اور اب یہ تھا کون؟ وہ اس پہیلیاں بجھوانے والے کے متعلق تجسس میں تھا کہ ایک اور تصویر آنا شروع ہوئی۔ اوہ! وہ ہلکے پھلکے انداز میں ہنس پڑا۔ شکر ہے جس کی توقع تھی وہی نکلی، تو مطلب وہ بھی سراپا توجہ ہے، نہ بے خبر نہ انجان۔ کنان نے اس مرتبہ اپنی سیلفی بھیجی تھی، سوار کے نئے موبائل فون کا پہلا سب سے قیمتی تحفہ۔ تمہاری توجہ کا یہ انداز پسند آیا مائی لو۔ مسکراتی سیلفی کو محبت سے دیکھتے وہ وہیں سڑک کنارے نیچے زمین پر بیٹھ گیا۔ اب کہیں اور جانے کو دل ہی کہاں چاہ سکتا تھا۔ محبت پر میرا اعتماد بہت نیا ہے کنان، مجھے سنبھالے رکھنے میں میری مدد کرنا۔ جذباتیت کہتی ہے یہ محبت ہے، قید نہیں کہ روزن سے چھن کر آتی روشنی پر قناعت کر لے۔ اس کے لیے سارے در وا کرنے پڑتے ہیں، باہیں کھول کر اس کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ شاید اور لوگ بھی کرتے ہوں۔ سوار نے ایک آہ بھر کر کرب سے پلکیں موندی۔ لیکن یہ میں ہوں سوار علی، گمراہ، باغی، ناقابل بھروسہ۔ ایک تکلیف دہ یاد نے اچانک ساری خوشی کو پل میں غارت کیا۔ سکون کی راہ میں حائل اس کا ماضی کبھی اسے چین نہ لینے دیتا۔ کوئی بھی خوشی شاید اب اسے مکمل راس نہیں آ سکتی تھی۔ یہ تم کس پہ بھروسہ کر بیٹھی کنان؟ اس نے تھک کر موبائل والا ہاتھ ڈھیلا سا نیچے گرا دیا۔ اس کی قسمت بھی عجیب تھی، زندگی کے ہر اہم موڑ پر ہر اہم فیصلہ اسے ہمیشہ اپنے بل پر کرنا پڑا۔ کسی سے مشورہ تک کرنے کی نوبت نہیں آتی تھی کہ ارد گرد والے تو اپنے معاملات میں بھی اسی کی رائے کو مقدم سمجھتے تھے۔ ابا کی وفات کے بعد گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر لینے کے فیصلے سے لے کر ولید جہانگیر کی ٹیبل پر استعفیٰ پھینکنے، علیم الدین سے شادی کرنے اور بیوگی کے بعد اپنے سوتیلے بیٹے کے ہاتھوں جائیداد فروخت کرنے، پھر مری میں ہوٹل کی بنیاد رکھ کر زندگی کے نئے رنگ سے آشنا ہونے تک ہر فیصلہ اس نے ہمیشہ اپنے بل پر کیا تھا۔ بہت سے موقعوں پر وہ کمزور بھی پڑی، کنفیوز بھی ہوئی، لیکن پہلی مرتبہ وہ اپنے دل و دماغ کے ایسے بے ساختہ پن سے پریشان ہوئی تھی۔ محبت ولید جہانگیر سے بھی بڑی فطری سی تھی، لیکن تب وہ سنگل تھی اور صرف جذبات کی رو میں بہہ رہی تھی۔
پھر علیم الدین کی موت کے بعد 4 سالوں میں جیسے ایک مرد ہی بن گئی تھی، جذبات سے آری ایک برف کی سل جسے کبھی پگھلنا نہیں تھا۔ لیکن وہ بھول گئی تھی کہ موسم بدلنے پر تو پہاڑوں پر جمی برف بھی پگھلنے لگتی ہے۔ اس دل کی رت نے بھی مدت بعد ایک خوشکن انگڑائی لی تھی۔ برسوں بعد ایک چہرہ پسند آیا تھا۔ علیم الدین محبت نہیں مصالحت تھا۔ دل کی دستک کچھ اور ہوتی ہے۔ پہلے ولید جہانگیر اور اب سوار علی، جسے زندگی میں شامل کرنے کا حتمی فیصلہ کرتے، اب یہ سوچ کر نروس ہو رہی تھی کہ اس پہ ظاہر کیسے کرے۔ دل و دماغ کی کشمکش میں دل کہتا آگے بڑھو اور خود ہی پہل کر دو، جبکہ دماغ کہتا وہ مرد ہے، وہ آگے بڑھے۔ جیسے کمہار چکنی مٹی سے کھیلتے بالآخر اسے اپنی مرضی کی شکل میں ڈھال لیتا ہے، وہ بھی حالات کو اپنے حق میں کر لینے کا فن خوب جانتی تھی۔ اس بار مقابل البتہ سوار تھا۔ اب تک کے وقت میں جس نے ثمامہ کے کسی ایک اشارے کا بھی توقع سے بڑھ کر تو کجا توقع کے مطابق بھی رسپانس نہیں دیا تھا، اور یہ کھینچا تانی ثمامہ کو مزید اکسا رہی تھی، جیت لینے کی تحریک کو کچھ اور بھڑکا رہی تھی۔ ایسا تو ولید کی مرتبہ بھی نہیں ہوا، اور شاید اس لیے کیونکہ ولید کی دھوکہ دہی ہر راستہ بند ہونے کے بعد کھلی تھی، جبکہ یہاں ثمامہ کو اس کی ضد اس کا جذبہ ابھار رہا تھا کہ راستہ اسے خود بنانا ہے۔ بس اب اچھے اور مناسب وقت کا انتظار تھا، پھر سماجی حلقوں میں وہ بڑے فخر سے اپنے وجیح اور خوبصورت شوہر کو متعارف کروائے گی، اس کا من پسند فرما بردار شوہر جو ہوٹل کا مالک بن کر اس کی تمام ذمہ داریوں کو نہایت خوش اسلوبی سے اپنے کندھوں پر اٹھا لے گا، جس کی نظروں میں شکر گزاری اور ممنونیت ہوگی کہ ثمامہ نے اسے کسی قابل سمجھ کر اپنی زندگی اپنی دولت کا مالک بنایا، اور وہ احسان کرنے والوں جیسی تمکنت لیے اس حسین شہزادے کو محبت سے دیکھے گی۔ علیم الدین کی واجبی سی شخصیت اور عمر کی تفاوت نے زندگی میں ایک خلا سا پیدا کر دیا تھا، اور اب علیم کے گزر جانے کے بعد وہ اس خلا کو نہ عجلت میں پر کرے گی نہ کسی مصلحت کے تحت، کیونکہ حسن اور جوانی کے ساتھ اب وہ دولت مند بھی تھی اور اپنی خواہش کے حصول پر بے دریغ لٹا سکتی تھی۔ گلاس وال پر لہجہ لہجہ گرتی اوس کو انگلیوں سے چھونے کی کوشش کرتے یہ ثمامہ کی حتمی سوچ اور نیا نیا عزم تھا، لیکن شیشے کی دوسری جانب چمکتے ہوئے شبنم کے وہ قطرے اس کی پوروں کو نم نہ کر سکے کہ اوس کے قطرے نظر تو آ سکتے تھے، محسوس نہیں کیے جا سکتے تھے۔ 20 دن بعد میرا کیا ہوگا کنان؟ 20 دن بعد؟ کنان نے گال پہ انگلی بجا کر سوچا۔ 20 دن بعد تو ہمیں سرٹیفکیٹ جاری کی جائیں گی، پھر ہمیں سرٹیفائیڈ شیف تسلیم کر لیا جائے گا، اور ہم بڑے اعتماد سے کچن میں داخل ہو کر اشیاء خور و نوش سے چھیڑ چھاڑ کیا کریں گے۔ تب بس بھی کرو، میری جان پہ بنی ہے، تمہیں سرٹیفکیٹ کی پڑی ہے۔ سوار نے ایک دلگیر سی ہونک بھری۔ روز کی ملاقات، دیکھنا، ساتھ آنا جانا، کتنا خوشکن، کتنا حسین تھا۔ 5 ماہ کی روٹین جیسے عادت کو ایک دم ترک کر دینا کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ کنان اس بار چپ بیٹھی صرف اسے سننے لگی۔ وہ کب اتنے کھل کر کچھ کہتا تھا، اب کہنے لگا تھا تو سننا کتنا خوبصورت تھا۔ اس نے مسکرا کر کمرے کا دروازہ ہلکا سا بند کیا۔ ابو کچھ دیر پہلے دوپہر کا کھانا کھا کر واپس ہوٹل گئے تھے۔ اماں لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے سو گئی تھی۔ سوار شاید ڈیوٹی آف کر کے ابھی اپنے روم میں ریسٹ کرنے آیا تھا۔ پکنک سے واپس آنے کے بعد سے دونوں کے بیچ یہ پہلی موبائل گفتگو تھی۔ معلوم نہیں ہمیں قدر تب کیوں ہوتی ہے جب وقت ہمارے ہاتھ سے پھسل چکا ہوتا ہے، لیکن اس حقیقت کا سامنا ایک دن تو کرنا ہی تھا۔ کنان سنجیدہ ہوئی۔ ہمیشہ راہوں میں تو نہیں ملا جا سکتا، ہر راستے کی ایک منزل بھی ہوتی ہے۔ وہ کہتے کہتے ایک دم اٹک کر رک گئی اور سوار کا دل ایک بہت خوبصورت احساس سے بے اختیار دھڑکا۔ کیا واقعی یہ وہ مقام ہے، مہینوں بڑے صبر اور ضبط سے جس کا انتظار کیا تھا؟ کنان کے ایک مختصر جملے نے کئی گرہیں کھول دیں۔ وہ تو ان دنوں بس ایک ہی سوچ سے پریشان تھا کہ کنان کو دیکھنے، اس سے ملنے کی بھلا اب کیا سبیل ہوگی، لیکن کنان کے ایک ہی جملے نے جتا دیا کہ یہ راہ چلتی محبت نہیں ہے، اسے پڑاؤ اور قیام کے تنکوں سے جوڑنا ہوگا۔ وہ اس وقت دل سے کنان کی سچائی کا معترف ہوا۔ وہ صاف دل اور نیک تھی، سب سے بڑھ کر پرخلوص تھی اس تعلق کے حوالے سے۔ آغاز میں ہی جان لینا چاہتی تھی کہ خوابوں کے دیس لے جانے کے وعدے محض وعدے نہ رہ جائیں۔ کیا یہ آسان ہوگا کنان؟ کچھ جانے پہچانے سے خدشے سوال بن کر سوار کی زبان پر آئے تو کنان متعجب ہوئی۔ یہی تو میں جاننا چاہتی ہوں سوار، کیا آپ کے لیے آسان ہے اس راستے سے آنا جس کی منزل ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے؟ وہ بولتے بولتے ایک دم رکی۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں ہمارا گھرانہ کیسے ایک طوفان سے ٹکراتے ٹکراتے بچا ہے۔ میرے کانوں میں اس طوفان کی سائیں سائیں آج بھی شور مچاتی ہے۔ میرے خیالات مجھے خود چین نہیں لینے دیتے۔
مجھے خوف ہے کہ ایک دن یہ طوفان میری زندگی میں بھی آئے گا اور میں بھی یوں ہی کھڑی دیکھتی رہوں گی، کیونکہ مجھے لگتا تھا محبت وہ آگ ہے کہ جس کی تپش اگر ایک بار آپ کو چھو گئی تو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ میری بہن نے محبت پر سے میرا اعتماد یوں اٹھا دیا کہ یہ وہ واحد لفظ ہے جس سے میں نے جی بھر کے نفرت محسوس کی ہے، لیکن آج میرے خیالات میں بدلاؤ آ رہا ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ اپنی جذباتی کمزوریوں کے سب قصور محبت کے کھاتے میں ڈال کر بری و ذمہ ہو جانا درست نہیں۔ آج میں جانتی ہوں اور پورے اعتماد سے محسوس کرتی ہوں کہ محبت وہ ہے جو عزت دینا اور عزت کروانا جانتی ہے۔ آپ کے دل میں میرے لیے اور میرے دل میں آپ کے لیے اگر عزت نہیں تو بجا طور پر پھر وہ محبت بھی نہیں۔ مسکرا کر اس کی معصومانہ سچی بے ریا باتیں سنتے سوار کے لب آخری جملے پر سمٹ گئے، دل پوری طرح سکڑ کر پھیلا۔ وہ کنان کو نہیں بتا پایا کہ ابھی ایک طوفان کا سامنا ان دونوں کو بھی ہے اور وہ چاہ کر بھی اس طوفان کو ٹال نہیں سکتا تھا، پر اس سے قبل وہ کنان کی تسلی کے لیے ایسا کیا کہے کہ آپ نے کہا تھا آپ کا کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ بنا سوار کو جواب کی مہلت دیے وہ سوال پوچھ بیٹھی جس نے سوار کو گنگ کر دیا۔ سوار، اس نے دوبارہ پکارا، کیا آپ آنا چاہتے ہیں میرے گھر؟ آنے والا وقت میں اس اعتماد کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں کہ میں کسی غلط راہ پر نہیں چل رہی، خود سے کیے اس وعدے پر قائم رہنا چاہتی ہوں کہ محبت کی راہ پر اندھا دھند کبھی نہیں بھاگوں گی۔ آپ میرے گھر آئیں گے، ابو سے بات کریں گے تو سبھی خدشے سارے وہم مٹ جائیں گے۔ وہ بولتی جا رہی تھی، اپنے خیالات بغیر لگی لپٹی کے اسے شیئر کرتی جا رہی تھی۔ مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کنان، وہ اس بار رسان سے بولا تھا۔ بھروسہ ہے سوار، اسی لیے تو چاہتی ہوں کہ آپ راہ کی رکاوٹوں پر مجھ سے کھل کر بات کریں تاکہ ہم مل کر کچھ سوچیں۔ اف، سوار نے مدد طلب نظروں سے اوپر دیکھا۔ اصل امتحان تو واقعی اب شروع ہوا تھا۔ نئی زندگی وہ نہیں تھی جو 8 ماہ پہلے مری آنے پر شروع ہوئی تھی۔ نئی زندگی تو یہ ہے جسے وہ کنان کے ساتھ بسر کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ ٹھیک کہا تھا میاں جی نے، جہاں ہمارے کام کی وجہ سے جانا جائے وہاں بلا وجہ کے سچ غیر ضروری ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے اب تک کا وقت واقعی بہت آسان ثابت ہوا تھا، لیکن اب کیا کہیں گے میاں جی؟ اب تو میری پہچان میری ذات سے ہونی ہے۔ سوچا تھا میرے حصے میں وہ لڑکی آئی ہے جو بہت ہی کم بولتی ہے۔ سوار نے ذہن کا استعمال کرتے بات کا رخ موڑا اور شاید کامیاب بھی ہوا کیونکہ کنان خوب شرمندہ ہو کر ہنس پڑی تھی۔ دنیا والوں کے سامنے میں واقعی کم گو ہوں، لیکن جن لوگوں سے میں قریب ہوں ان کے ساتھ حد سے زیادہ باتونی ہوں، جیسے ابو، دیا اور اب آپ۔ ہو یعنی محبت کرنے کی سزا پاتے ہیں غریب لوگ، یہی سمجھ لیں۔ وہ مسکرا رہی تھی، اور ابھی بھی وقت ہے، چاہے تو سوچ لیں۔ وہ شوق ہوئی۔ اچھا مشورہ ہے، سوار نے متانت سے سر ہلایا۔ کل کو وعدہ پورا نہ کر پایا تو اسی کو بنیاد بنا سکتے ہیں۔ سچ کہہ رہے ہیں، وہ بجھ گئی۔ کفران نعمت نہیں کر سکتے محترمہ، ہمیں بھی محبت کی یہ سزا دل و جان سے قبول ہے۔ وہ بڑی عاجزی سے اقرار کرنے لگا۔ کنان پھر چٹکی لینے کو بے چین ہوئی۔ مجھے نا ایک بری عادت اور بھی ہے۔ الہی خیر، چلیں وہ بھی بتا دیں۔ میں جن سے قریب ہوں ان کے بارے میں پوزیسو بھی بہت ہوں۔ یہ خبر نئی نہیں ہے میڈم، وہ مسکرا دیا۔ انم بیچاری صرف پیٹیز ہی پیش کر دے تو آپ کی حسین گہری آنکھوں سے تابکاری شعائیں نکلنے لگتی ہیں۔ مارے ڈر کے ہاتھ تک نہیں لگایا پیٹیز کو، کہیں لفٹ کرانے کے الزام میں دھر نہ لیا جاؤں۔ اس نے تفصیل سے یاد کیا۔ کنان بھی ہنسنے لگی۔ اچھا، اور آپ عین سڑک کے بیچوں بیچ بریک لگا دیتے ہیں مجھے عمران کے ساتھ دیکھ کر، تو اسے کیا کہیں گے؟ یہی نہیں، وہ جو ایک بار بارش میں اتفاقاً ہم دونوں برآمدے میں ایک ساتھ کھڑے تھے، آپ نے سلطان راہی جیسی انٹری ماری اور کلائی سے کھینچ کر بیچارے کو لے گئے۔ پوزیسو نہیں ہوں، بیدار مغز ہوں۔ عمران کے ذکر سے سوار کو بہت کچھ یاد آنے لگا۔ ایکچولی تم لڑکیاں بہت انوسینٹ ہوتی ہو، مردوں کی یہ 2 نمبریاں سمجھ نہیں پاتی۔ وہ ازحد سنجیدہ تھا۔ کنان حیران ہوئی۔ کیا واقعی عمران ایسا لڑکا ہے؟ یہ میں بھی نہیں کہتا، بنا کسی کے بارے میں جانے کچھ بھی کہہ دینا جائز نہیں۔ ہاں، لیکن خواتین کی محفل میں اس کی شوخیاں محسوس ہوتی ہیں۔ میں البتہ صرف تمہارے معاملے میں رد عمل دیتا ہوں۔ کیوں؟ وہ اب مسکرا رہی تھی، اور سوار بنا دیکھے اس کا چہرہ تصور کر سکتا تھا۔ لڑکیوں کی کیوں میں جو ایک تجسس چھپا ہوتا ہے، اسی میں محبت کی اصل خوبصورتی ہے۔ کیونکہ مجھے صرف تم سے مطلب ہے، باقیوں کے معاملات وہ خود جانے۔ اور اگر کسی کو شک ہو جاتا تو؟ ہنسی اس کے چہرے کی چمک تھی اس وقت۔ نہیں، میں نے احتیاط کو ہمیشہ مد نظر رکھا ہے۔ سوار با اعتماد تھا۔ جی مانتی ہوں، وہ شرمگی مسکراہٹ کے ساتھ دھیرے سے بڑبڑائی۔ انداز کچھ یوں تھا کہ جیسے اس سے زیادہ سوار کو کوئی نہ جانتا ہو۔
سوار کو فخر کے احساس نے بس لمحے بھر کو گھیرا، پھر ایک خجالت آمیز خیال نے بالکل خاموش کر دیا۔ کتنا ہرٹ ہوگی کنان اس روز جب اسے پتہ چلے گا کہ وہ تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ کوئی آگ تھی جو دھڑ دھڑ جل رہی تھی سینے میں۔ من کا بے تاب بھنورا کمرے کی قید میں پھڑپھڑانے سا لگا۔ وہ گھبرا کر سینے کو ملتی فوراً باہر نکلی۔ ریفریجریٹر سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر پیشانی پر انڈیل دی۔ کچھ پانی چہرے اور گردن تک بہہ آیا تو کچھ پیچھے تک چلا گیا، اور میلوں کی مسافت طے کر آنے والے مسافر کی طرح بڑے بڑے گھونٹ میں ساری بوتل گھٹاگھٹ پی گئی۔ کمرے میں واپس جانے کے خیال سے ہی وحشت ہو رہی تھی۔ جانے یہ سکینہ کیسے اتنی میٹھی نیند سو رہی تھی۔ وہ دوپٹے سے گیلا چہرہ صاف کرتے چھت پر آ گئی۔ چاند کی کچھ 11-12 تاریخ لگ رہی تھی۔ نرم ٹھنڈی چاندنی کا کچا پکا تھال بھی نیری چبھن کا باعث لگا۔ جلتی سلگتی سانسوں کا غبار نم ہوا کے سپرد کرتے شازمہ نے کوہنیاں چار دیواری پر ٹکائیں۔ ہر سو ایک سکون اور ٹھہراؤ سا تھا۔ دور کسی گھر سے ہلکی ہلکی ٹی وی چلنے کی آواز اور پنکھوں کا ملا جلا بہت معمولی سا شور جیسے فضا کا حصہ بنا ہوا تھا۔ زیادہ تر گھر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لائٹس بس کہیں کہیں آن تھی۔ دور کے منظر سے شازمہ کی نظر بڑی دیر بعد بالکل ساتھ جڑی نیچے آمنہ بھابی کی چھت پر پڑی، اور وہ بے طرح چونکی یہ دیکھ کر کہ چھت کے لمبے لکڑی کے کاؤچ پر کانوں میں ہینڈ فری لگائے وہ عادی تھا جو آنکھیں بند کیے ایک پاؤں ہلکے ہلکے ہلاتے شاید میوزک سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ لہجے کو شازمہ کھو سی گئی۔ کتنا حسین تھا وہ وقت جب زندگی کچھ خوابوں اور تصورات کے بین بین تیرتی سی لگتی تھی۔ گیتوں کے سارے حسین بول اپنی کیفیات کے ترجمان لگتے۔ موسم کی انگڑائی رگوں پہ میں گدگداتا سا احساس جگاتی۔ پیروں تلے کا قطعہ زمین پیانو بن جاتا، اور ہر قدم جیسے کسی ساز پہ جا پڑتا۔ عبدل کے مست بے فکر انداز کو دیکھتے وہ بھی ان دنوں میں چلی گئی جب وہ بھی ایسی ہی لاپرواہ ہوا کرتی تھی، پر اب عادی نے شاید دیکھے جانے کے احساس سے آنکھیں کھولی تھی۔ نظر شازمہ پر پڑی تو بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم۔ جھٹ کانوں سے ہینڈ فری کے تار کھینچے۔ وعلیکم السلام۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ سوری، مجھے دراصل نیند نہیں آ رہی تھی تو۔ کیا کہہ رہی ہیں بھابی؟ وہ شرمندہ ہو گیا۔ میں تو ویسے ہی اب جانے والا تھا۔ وہ اپنی بوکھلاہٹ کی وضاحت دینے لگا۔ تمہیں بھی نیند نہیں آ رہی تھی کیا؟ وہ کھلی ہوا میں آ کر بہت حد تک اندر کی گھٹن سے باہر نکل آئی تھی، اور اب بولنے کے لیے بندہ ملا تو مائنڈ بدلنا کچھ اور سہل لگا۔ جی بس دوپہر میں بہت سو لیا تھا۔ کیا سن رہے تھے؟ اس نے دیوار پہ ٹکے اپنے دونوں ہاتھوں پہ ٹھوڑی ٹکائی۔ جی بس میوزک، یوں ہی۔ عادی صاف اب نکلنا چاہ رہا تھا۔ خود کو اپنی چیزیں سمیٹنے میں مصروف ظاہر کیا۔ اسے اگر معلوم ہوتا کہ وہ کب سے یہاں کھڑی ہیں تو پہلے ہی چلا گیا ہوتا۔ شاید میرا بھی ذہن کچھ بدل جائے، وہ جیسے اپنے آپ میں بولی تھی۔ عبدل نے انسنا کیا۔ عادی سنو، شازمہ نے جیسے کسی خیال کے تحت جاتے عبدل کو آواز دی۔ جی، وہ پلٹا اور اب شازمہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میں کچھ اپسیٹ ہوں اس وقت، سوچ رہی ہوں شاید میوزک سے دل کچھ بہل جائے۔ کیا تم مجھے اپنا ہینڈ فری سیٹ دے سکتے ہو؟ میرے پاس اپنا ہے نہیں، اور اب رات کی اس خاموشی میں اونچی آواز تو۔ جی جی بالکل۔ عادی نے سائڈ جیب سے فوراً ہی ہینڈ فری باہر نکالی اور شازمہ کو دینے کے لیے دیوار کے نزدیک آیا، لیکن ان کی چھت اچھی خاصی اونچی تھی۔ میں پھینکتا ہوں، آپ کیچ کر لیں، اس نے کہہ کر تار کو ہاتھ پر سمیٹا اور اوپر اچھالا، لیکن شازمہ پکڑ نہیں پائی۔ میں دوبارہ، اس نے نیچے سے اٹھا کر پھر سمیٹا۔ عبدل وہ سیڑھی ہے نا، وہی لگا لو۔ شازمہ نے دیوار کے ساتھ لمبی رکھی بانس کی سیڑھی کی طرف اشارہ کیا تو عبدل نے سر ہلا دیا، جبکہ اس کا خیال تھا کہ اب وہ سیدھے ان کی چھت پر ہی اچھال دے گا، لیکن مروتاً بات مانتے سیڑھی لگا لی اور اوپر چڑھنے لگا۔ چوتھے سٹیپ پر آتے ہاتھ بآسانی دیوار تک پہنچنے لگا۔ یہ لیں بھابی، اس نے تار آگے بڑھایا، جبکہ شازمہ خالی خالی نگاہوں سے بس اسے دیکھے ہی گئی۔ عادی کو کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ نظریں چرا کر تار کو دیوار پر رکھتے اترنے کا ارادہ کیا، اور معلوم نہیں شازمہ کو کیا ہوا کہ عادی کے دیوار پر دھرے ہاتھ کو اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تم بھی آ جاؤ عادی، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، باتیں کرتے ہیں۔ جی؟ عبدل کی پلکوں پہ حیرت سی ٹھہری۔ اپنی وہاں موجودگی بھی حد درجے آکورڈ سی لگی، اور بھابی کا مطالبہ۔ عبدل کا دل سینہ توڑ کر باہر آنے لگا۔ نصف شب کے بوجھ سے بھری ان چمکتی نگاہوں کے پیغام مبہم لیکن بہت خطرناک تھے۔ عادی تاب نہ لاتے ہوئے تیزی سے نیچے اترا اور بنا کچھ کہے یا مڑ کر دیکھے چھت کی سیڑھیاں اترتا نیچے چلا گیا، جبکہ ہتک سے سرخ شازمہ کے چہرے پر عادی کی پشت کو دیکھتے اب ایک نئی تحریر ابھر رہی تھی۔ انیکسی کے بیرونی جنگلے سے نیچے بل کھا کر گول مڑتی صاف سڑک دکھائی دیتی تھی۔ سمر کار کی کھڑکی سے جھانک کر تب تک اسے ہاتھ ہلاتا رہا جب تک گاڑی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔
سمامہ نے دل ہی دل میں ان سب کے خیریت سے حسن ابدال پہنچنے کی دعا کی اور اندر جانے کے لیے واپس مڑ گئی۔ آصفہ آپی کی نند کی شادی تھی، امی کا جانا ضروری تھا اور عادل کو وہاں چند ایک ضروری کام تھے۔ سمر کو بھیجنا اس لیے ضروری ہو گیا کہ اس کا زیادہ وقت تو ہوٹل میں گزرتا تھا، بچے کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ ویسے بھی وہ اس سے زیادہ نانوں کا عادی تھا اور خوشی خوشی ساتھ چلا گیا تھا۔ امی البتہ اسے اکیلے گھر چھوڑنے پر راضی نہ تھیں، لیکن سمامہ کے بزی شیڈول میں کہیں نکلنے کی گنجائش نہ تھی، بھلے 2 دنوں کے لیے صحیح۔ اس نے تسلی دے کر امی کو بھیج دیا۔ پیچھے اسے ایک اور بہت اہم کام بھی کرنا تھا، جس کے لیے یہ 2 دن کی تنہائی بہت اہم تھی۔ آیا سے کافی کا کہہ کر وہ لاؤنج میں آ بیٹھی۔ یہ سہ پہر 3 بجے کا وقت تھا، اکتوبر کا وسط چل رہا تھا۔ آتش دان کے قریب بیٹھنا اب اچھا لگتا تھا۔ کافی تیار ہونے کے بعد اس نے آیا کو چھٹی دے دی اور اب خاموشی اور سکون کے ماحول میں لگاتار کچھ سوچ رہی تھی۔ ہوٹل کا ایک چکر وہ صبح لگا آئی تھی، دوبارہ اب اس نے نہیں جانا تھا بلکہ یہاں کسی کو بلانا تھا۔ کافی ختم کر کے سمامہ نے مسکراتے ہوئے قدم کچن میں رکھے۔ منصوبے پر عمل پیرا ہونے کے لیے وہ پوری طرح تیار تھی۔ 2-2.5 گھنٹے لگا کر اس نے چند اچھی ڈشز بنائی اور فریش ہونے چلی گئی۔ سفید موتیوں سے مزین اس سرخ ڈریس کا انتخاب سمامہ نے چند بڑے خاص موقعوں پر کیا تھا۔ بالوں کو ڈرائر سے خشک کر کے آتش دان کے قریب بیٹھتے وہ اپنے موبائل فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ اس نے گلا کھنگار کر آواز درست کی اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم میم، سوار کی خوبصورت مؤدب آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام، سمامہ نے مسکرا کر رسان سے آغاز لیا۔ کہیے سوار، کیسے ہیں؟ دن کیسا گزرا؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، اور دن بھی روٹین کے مطابق رہا۔ آپ ہوٹل کے کچھ سامان کی لسٹ چھوڑ گئی تھیں، وہ نوریز سے منگوا لیا تھا۔ کچن سائڈ کا گیزر بھی ریپیئر ہو گیا۔ وہ ایک دم مستعدی سے رپورٹ دینے لگا۔ سمامہ کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی، لیکن بولتے وقت لہجے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ابھی کیا چل رہا ہے؟ فارغ ہیں آپ؟ جی میم، اس وقت تو فری ہوں، فرمائیے۔ وہ اب کچھ عادی ہو چکا تھا کہ سمامہ میڈم اکثر کسی نہ کسی کام سے اسے گاڑی میں ساتھ لے جایا کرتی تھی۔ اب بھی یہی لگا شاید کہیں باہر جانا ہو۔ انیکسی آ سکتے ہیں سوار، آپ سے کچھ کام تھا۔ جی میم آ سکتا ہوں، ابھی نکلوں؟ جی بس ضروری کام کاج دیکھ لیں، باقی میں تو فری ہوں، سمجھے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اوکے میم، بس 15-20 منٹ۔ اس نے اجازت لے کر کال آف کر دی۔ سمامہ اپنی تیاری پر دوبارہ نظر ڈالنے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی۔ لائٹ پنک لپسٹک سے مطمئن نہ ہوتے اس پر ریڈ کوٹ کر دیا۔ آنکھوں کو کاجل کی لکیر اور مسکارے سے گہرا کیا۔ کالی سحر انگیز آنکھوں کا جادو مزید اپنی جانب کھینچنے لگا تھا۔ سوار کے آنے تک وہ بے چین سی باہر لان اور پورچ میں گھومتی رہی۔ شام کے 7:30 بجے کا وقت تھا، لیکن موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اب اس وقت گہری کالی رات سی لگنے لگی۔ بیل بجی تو وہ بے تابی سے گیٹ تک پہنچی۔ کون؟ جی میں، سوار علی۔ یہ اس کا مخصوص انداز تھا، اپنا پورا نام لینا۔ سمامہ نے گیٹ کھول کر راستہ چھوڑ دیا اور سوار سب سے پہلے اس کے گیٹ پر آنے پر متعجب ہوا۔ اس سے پہلے وہ 2 بار انیکسی آ چکا تھا، ایک مرتبہ عادل نے ریسیو کیا تھا، دوسری مرتبہ گارڈ نے، لیکن آج نہ گارڈ نہ عادل، حتیٰ کہ اندر آنے پر بھی مکمل خاموشی۔ بیٹھے سوار، سمامہ نے آف وائٹ سنگل صوفے پر نشست سنبھالتے سوار کو سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور سوار مزید حیران ہو گیا کیونکہ سمامہ کی تیاری کہیں باہر جانے جیسی لگ رہی تھی۔ پھر اس اطمینان سے اندر آ کر بیٹھ جانا۔ خیر میڈم تو ہمیشہ ہی بن سنور کر رہتی تھی، آج شاید گھر پر ہی تیاری شیاری کا پروگرام بنا لیا۔ اب بڑے لوگوں کے موڈ کا کیا بھروسہ، وہ بھی اطمینان سے بیٹھ گیا۔ عادل اور سمر وغیرہ؟ سوار نے تجسس سے مجبور ہو کر پوچھ ہی لیا۔ امی وغیرہ سب حسن ابدال گئے ہیں، ابھی کچھ گھنٹے پہلے، شادی میں شرکت کرنی تھی۔ اوہ صحیح، وہ کچھ بے چین تو ہوا لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا۔ مجھے دراصل کچھ ہنگامی سی سچویشن میں آپ کو بلانا پڑ گیا۔ کوئی بات نہیں میم، میں بالکل فری تھا اس وقت۔ سوار نے مروت نبھاتی سمامہ کے جملے کو سنبھالا دیا۔ کیا لیں گے سوار؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چائے، کافی، کچھ ٹھنڈا؟ زحمت مت کریں میم، لنچ آج کافی لیٹ کیا تھا، آپ پلیز تشریف رکھیں۔ ارے بھائی زحمت کیسی، سب کچھ ریڈی ہے، بس ٹھنڈے گرم میں اپنی چوائس بتا دیں۔ ٹھنڈا تو بالکل نہیں، چائے بہتر ہے۔ اوکے آپ یہ میگزین وغیرہ دیکھیں، میں ابھی آئی۔ وہ اپنا ریشمی سرخ آنچل لہراتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سوار نے بھی سعادت مندی سے میگزین اٹھا لیا جو کہ ایک فیشن میگزین تھا۔ وہ یوں ہی سرسری ورک گردانی کرنے لگا۔ قریب 5-7 منٹ بعد سمامہ ایک ٹرالی کھینچتے ہوئے لے آئی اور سامنے میز پر سب کچھ سجا دیا۔ پاستا، پیسٹریز، فریش پیزا، کیچپ وغیرہ۔ سوار نے حیرت سے اس اہتمام پر نظر ڈالی جو معلوم نہیں عمومی تھا یا خصوصی۔
سماما شاید چائے لینے واپس چلی گئی تھی۔ سوار نے ایک نظر اس کی پشت پر ڈالی، پھر ان لوازمات کو دیکھا۔ پاستا بالکل تازہ لگ رہا تھا اور غالباً گھر کا تیار کردہ تھا، لیکن شکل سے کافی اسپائسی لگ رہا تھا۔ شاید مسالہ جات غلطی سے زیادہ پڑ گئے ہیں۔ پیزا ریڈی میڈ دکھائی دیا، لیکن اس کے منہ میں پانی ان مختلف ڈیزائن اور فلیور کی پیسٹریز کو دیکھ کر آیا جو سب سے زیادہ فریش لگ رہی تھی۔ سماما کی آن جان کے دوران بھی وہ مسلسل سامنے رکھی اشیاء پر غور کرنے میں لگا تھا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ اسے بھوک لگی تھی۔ یقیناً یہ سوچ کوکنگ کلاس کی دین تھی۔ وہ اپنے آپ میں مسکرا دیا۔ ایک حسین نوجوان عورت کے ساتھ ایسے تنہائی بھرے ماحول میں وہ یہ کیا سوچے جا رہا تھا؟ کچھ دخل اس کی حقیقی نیچر کا بھی تھا۔ سوار کو اپنے یونیورسٹی فیلو کی بات یاد آئی۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ سوار کو کوئی لڑکی مسکرا کر دیکھ لے تو پہلی سوچ اس کے دل میں یہ آتی ہے، کہیں ادھار تو نہیں مانگنا چاہتی۔ وہ بے ساختہ ہنس دیا، لیکن یہ اس کی ہنسی کا دشمن اس کا ماضی۔ یکدم اس کے لب آپس میں بھیج گئے۔ تھے تو تم بالکل ایسے بے فکرے سوار، لیکن پھر وہ ایک رات اور اس کے بعد وہ ایک جھرجھری لے کر حال میں آیا۔ سماما چائے لیے ادھر آ رہی تھی اور اس مرتبہ مسکراتے ہوئے خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ امی وغیرہ کے جانے کے بعد سخت بوریت محسوس ہوئی۔ سوچا کچن میں گھس کر ٹائم پاس کیا جائے۔ وہ پیالیوں میں چائے ڈالتے خود ہی وضاحت دینے لگی، جبکہ سوار اس ہنگامی صورتحال کے بارے میں جاننے کا مشتاق تھا جس کا آغاز میں ایک بار ذکر کرنے کے بعد سماما غالباً خود بھی بھول ہی گئی تھی۔ دوسری جانب سماما یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اس کی خود پر کی گئی تیاری کیا یوں ہی رائگاں جائے گی؟ سوار نے تو ایک بار آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ جانے وہ باس اور ورکر کے کھول سے باہر آنے کو تیار کیوں نہیں تھا؟ بارہا دوستی کا ہاتھ بڑھایا، آپس کی گفتگو میں، آنے جانے میں، ڈیلنگ میں خود سے بے تکلف کرنے کی کوشش کی تھی۔ پتہ نہیں ڈفر تھا، مغرور یا بد دماغ، ورنہ وہ ایسی بھی اناڑی نہ تھی ان معاملوں میں کہ ایک مرد کو اپنی جانب مائل کرنے کا ہنر نہ جانتی ہو۔ ولید کو مائل بکرم کرنے میں اسے ذرا برابر دقت پیش نہیں آئی تھی، جبکہ اس وقت وہ تھی بھی ورکر کی جگہ پر، اور اب باس ہوتے ہوئے بھی اتنی مشکل۔ جو آپ سوچ رہی ہیں وہ ایسا دشوار بھی نہیں ہے میڈم، لیکن ایسی دل فریب تنہائی میں دو نامحرم آنکھیں چار کرنے کا جرم سرزد کر بیٹھیں تو ماحول میں چار آنکھوں کا یہ سازشی ربط باقی رہ جاتا ہے۔ ارد گرد کی پوری دنیا ایک دھند کے پردے میں چھپ جاتی ہے، اور جب یہ دھند چھٹتی ہے، سوار نے حقیقتاً سر جھٹکا۔ میم وہ آپ کچھ ہنگامی صورتحال کا ذکر کر رہی تھی۔ سوار نے ماحول کی ٹون کو یکسر تبدیل کیا۔ اوہ ہاں، سماما نے یوں یاد کیا جیسے ذہن میں یہ بات کہیں تھی ہی نہیں۔ اصل میں جانا تو مجھے بھی تھا حسن ابدال، لیکن اچانک آ پڑنے والے معاملے نے مجھے ایک دم اتنا اپسیٹ کر دیا کہ نہ صرف جانے سے معذرت کر لی بلکہ ابھی تک عادل اور امی کو بھی نہیں بتا سکی۔ لیکن آپ سے شیئر کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں ہوٹل سے بن رہا ہے۔ سماما ایک دم کافی سنجیدہ ہو گئی۔ ماحول کا رنگ یقیناً بدل گیا تھا۔ سوار بھی پیالی ہاتھوں میں لیے سہولت سے پیچھے ہو بیٹھا۔ بھلے سماما پریشان نظر آنے لگی تھی کچھ بتاتے ہوئے، لیکن وہ اب ذہنی اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ لیکن آج کی بات بتانے سے پہلے میں تھوڑا سا ماضی میں جاؤں گی، آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ میں نے دراصل آج مال روڈ پر اپنے سوتیلے بیٹے بلال کو دیکھا۔ سماما نے اسے پہلا حیرت کا جھٹکا دیا، لیکن وہ بنا حیرت ظاہر کیے اسے سننے لگا، اور سماما نے اسے اپنی علیم الدین سے شادی، علیم کی بیماری، جائیداد کے مسائل، فیکٹری بیچنے اور مری کے خفیہ پلاٹ پر ہوٹل کی تمام تفصیل کہہ سنائی۔ پھر میں انہیں ہمیشہ کے لیے حسن ابدال جانے کا کہہ کر یہاں آ گئی تھی، لیکن آج مجھے مری میں بلال نظر آیا۔ اب ہو سکتا ہے وہ یوں ہی گھومنے پھرنے ہی آیا ہو، لیکن اگر ایسا نہیں ہے سوار، سماما اسے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرا مطلب ہے اگر اسے کوئی سنگن مل گئی ہے تو آپ نے اس موقع کے لیے کیا سوچ رکھا تھا پہلے سے؟ سوار کی پرذہانت آنکھوں میں تعجب اور لبوں پر برمحل سوال تھا۔ سوچ تو بہت کچھ رکھا تھا، سماما جیسے بے بسی سے مسکرائی۔ لیکن یقین کرے سوار، ایسا کبھی لگا نہیں تھا کہ ایک ایسا دن آ جائے گا۔ شاید خود کو دھوکہ دے رہی تھی۔ اور اگر فرض کریں وہ کسی خبر کے نتیجے میں آیا ہے تو؟ جی، سماما نے اس کا سوال سمجھ کر متانت سے سر ہلایا۔ یہی بتانا چاہ رہی ہوں۔ اگر وہ سیدھے ہوٹل میں آ کر یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہاں کا مالک کون ہے تو مطلب وہ جان چکا ہے، اور مجھے بھی مان لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اصل معاملہ یہاں مری میں میری موجودگی کا ہے۔ میں اپنی رہائش کے متعلق ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ تو ہوٹل میں کون کون واقف ہے یہاں کے بارے میں؟ صرف آپ، خالد رضا اور ان کی وائف، بس۔ مطلب ہوٹل کے عملے میں سے کسی کو اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں۔ ان سے بلال صاحب نے پوچھا تو وہ لا علمی ہی ظاہر کریں گے۔ ہاں یہ تو ہے، سماما نے کچھ خجل ہو کر سر ہلایا۔
یعنی مسئلہ تو زیادہ تھا نہیں۔ میری ماں نے تو کچھ دن گھر پر رہیں، ہوٹل کے معاملات میں دیکھ لیتا ہوں۔ اس دوران بلال نے ہوٹل آ کر کچھ پوچھا تو میں سنبھال لوں گا۔ نوریز اور آصف ریسیپشن پر ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھا دوں گا کہ کوئی میڈم کے متعلق پوچھے تو یہی بتانا ہے کہ وہ مہینے میں 1-2 چکر لگاتی ہیں بس۔ ہاں ٹھیک ہے، ثمامہ نرم دل آویز مسکراہٹ سے نوازتے اسے محبت سے دیکھنے لگی۔ اوکے میم، وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ بالکل ٹینشن مت لیں، 2-4 دنوں کی احتیاط کافی ہے۔ بس جانے لگے ہیں؟ وہ گھبرا ہی اٹھی۔ جی؟ سوار نے الجھ کر اس کی ہڑبڑاہٹ دیکھی۔ کیا مزید بھی کچھ کہنا ہے؟ اس کی خاموش سوالیہ نظر میں یہی سوال تھا۔ ثمامہ شرمندہ ہو گئی۔ بھئی آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں۔ تھینکس میم، میری رات کی ڈائٹ واقعی بہت لائٹ رہتی ہے، اس حساب سے کافی ہیوی لے لیا۔ وہ اپنا موبائل اٹھا کر آگے چل پڑا اور ثمامہ کا دل بھاری ہونے لگا۔ وہ کیوں جا رہا تھا؟ نہ ماحول کی خوبصورتی اسے مائل کر پائی تھی، نہ یہ بھرپور اہتمام۔ اس نے گلاس وال میں اپنا اور سوار کا عکس دیکھا تو جی میں آئی آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لے۔ بس ایک بار وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر ان جذبوں کا سراغ پا لے جو ثمامہ کی زبان پر آتے آتے رہ جاتے تھے، لیکن ساری بغاوت ثمامہ کی سوچ تک محدود رہ گئی۔ سوار بنا رکے اور مڑے مین گیٹ تک پہنچ گیا تھا۔ اوکے میم، اللہ حافظ، آپ آرام کیجیے۔ وہ ایک فارمل مسکراہٹ لبوں پر لاتے اتنا کہہ کر باہر نکل گیا اور ثمامہ بوجھل دل لیے گیٹ بند کر کے واپس پلٹی۔ صحیح نصیب، سوار کی شوخ آواز گیٹ کے پار بس چند سیکنڈز میں سنائی دی تو ثمامہ بوکھلا کر مڑی۔ یوں لگا گیٹ شاید کھلا رہ گیا تھا اور وہ واپس اس میں آیا کھڑا ہوگا، لیکن گیٹ تو بند تھا۔ 12 مسڈ کالز، واہ آج میری قسمت کھل گئی۔ زندگی سے بھرپور وہ چہکتی سی آواز کیا واقعی سوار کی تھی؟ ثمامہ نے چھوٹا گیٹ ہلکا سا واہ کر کے دیکھا۔ سوار موبائل فون کان سے لگائے سڑک پر معتدل قدم اٹھاتا چلتا جا رہا تھا۔ نچلا لب دانتوں میں دبائے ثمامہ نے بس لمحے کو کچھ سوچا اور پھر گیٹ بند کر کے لان کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ بیرونی سمت سڑک پر سوار بات کرتے ہوئے چل رہا تھا اور اندرونی طرف لان میں ثمامہ کان لگائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ لان کا آخری کونا آنے تک وہ کم از کم 45-50 قدم اس کے ساتھ ساتھ چل سکتی تھی۔ ہاں ہوں تو باہر، خیر تو ہے، الہام بھی آنے لگے، یا کہیں میں غلطی سے ویڈیو کال تو نہیں ملا بیٹھا؟ وہ بددستور ہنس رہا تھا۔ جانے دوسری جانب کون خوش نصیب تھا جس کے ساتھ بات کرتے سوار کا لب و لہجہ یکسر بدل گیا تھا۔ بجا فرماتی ہیں، ٹھنڈی ویران سڑک پر چلتا چلا جا رہا ہوں، کہو تو اس طرف نکل آؤں؟ لہجے میں بڑی نرم سی شرارت گھلی تھی۔ بھئی 12 کالز اس لیے مس ہوئیں کیونکہ سڑک پر ابھی ابھی آیا ہوں، اس سے پہلے ایک پرتکلف چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ایسی پارٹیز میں ہم موبائل سائلنٹ پر رکھتے ہیں نیک دل شہزادی۔ کھل کر ہنستے مخاطب کو چھیڑتے اس کی آواز اب دور جانے لگی تھی اور لان کے انتہائی کونے میں سختی سے مٹھیاں بھینچے ثمامہ بے بس سی کھڑی تھی۔ آج تو وہ پر یقین تھی کہ بلال کے بہانے سوار کو اپنی لائف کے متعلق بتا کر اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو ہی جائے گی۔ دولت مند، خود مختار، حسین، مائل بکرم خاتون کا ہاتھ تھام کر وہ بآسانی اپنا مستقبل محفوظ بنا سکتا تھا، اور بھلا اسے کیا چاہیے؟ لیکن کامیاب نہیں ہوئی تھی اپنے مقصد میں۔ سوار نے ماحول کی اس مہربانی کو اپنے حق میں محسوس ہی نہیں کیا تھا، اور اب ثمامہ پر اس کی بے اعتنائی کا راز نہیں رہا تھا۔ لیکن کیوں اس سے پہلے کوئی اس کی چیز کو لے اڑا تھا؟ جاننا ضروری تھا اور جلد از جلد۔